بلا رہے ہیں حسین، چلو کہ فرش عزا پر بلا رہے فرش عزا پر بلا رہے پھر آج بگڑے مقدر بنا رہے فرش عزا بچھاتا ہوں، میں مفلسی میں بھی فرش عزا بچھاتا ہوں، خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے شکر ہے عزت بچا رہے ہیں، چلو کہ فرش عزا پر درود پڑھیے آپ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم۔ ختم ملاحظہ ہوں، خاص طور سے ملاحظہ ہوں، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا، ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی تیسرا مثل مراحل صدر میں خاص طور سے دل و جگر میں آتش بھی فرات بھی مراحل خاص طور سے اور اس زمانے والے ہیں حیران میری قسمت پر، اور میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی زمانے والے ہیں حیران میری قسمت پر۔
اس سلام کی فرمائش کی گئی ہے. جناب اختر سیٹھی صاحب کا ایک کلام ہے, ملاحظہ خاص طور بلند آواز میں درود پڑھا حضرات. ماتھے پہ حکومت کے شکن آئی ہوئی ہے, ماتھے پہ حکومت کے شکن آئی ہوئی ہے. سر جیتے ہیں تلواروں کی رسوائے ہوئے ہیں, سر جیتے ہیں تلواروں کی رسوائی ہوئی ہے. ارے کھلتے ہیں خانے کو مسجد میں نہ جاؤ, کھلتے ہیں ادا خانے تو مسجد میں نہ جاؤ. یہ راہ بھی شبیر کی دکھلائے ہوئے شبیر کی دکھلائے ہوئے. تلوار ہو اس گھر کی ہو یا بچوں کے کپڑے, تلوار ہو اس گھر کی یا بچوں کے کپڑے, جو چیز ہے وہ عرش سے منگوائے ہوئے ہیں, جو چیز ہے وہ تلوار ہو اس گھر کی یا ہو بچوں کے کپڑے, جو چیز ہے وہ عرش سے منگوائے ہوئے ہیں, جو چیز ہے وہ اختر سیٹھی صاحب کا کلام ہے. ملایا جاؤں شیر ملایا جاؤں خاص بھائی ملایا جاؤں. وہ قوم جو دیواروں میں چنوائی گئی تھی, وہ قوم جو دیواروں میں چنوائی گئی تھی. ارے اب سارے زمانے میں وہی چھائے ہوئے ہیں, اب سارے
ہوں مجھے روب میں مت لے سر دربار ظالم یہ حکومت میری ٹھکرائے ہوئے ظالم یہ حکومت میری ٹھکرائے شیر مہدہ پاتوں اللہ غرے زہرا تیری روٹی کا مقدر اللہ غرے زہرا تیری روٹی کا مقدر آیت کی نظر دیکھ کے للچائے ہوئے آیت کی نظر ہم در شیر مہدہ پاتو وہ قوم جو دیواروں میں چنوائی گئی تھی اب سارے زمانے میں وہی چھائے ہوئے اب سارے زمانے میں وہی چھائے ہوئے شبیر ذرا تیز کی رفتار گھٹا شبیر ذرا تیز کی رفتار گھٹا لو ارے روح ملک الموت بھی گھبرائے ہوئے روح ملک الموت بھی شبیر ذرا تیز کی رفتار گھٹا لو روح ملک الموت بھی گھبرائے ہوئے آخری شیر میں آ جاؤں اے کرب و بلا کیسے نہ اترا کے چلے ہوئے اے کرب و بلا کیسے نہ اترا کے چلے ہوئے شبیر کے دربار میں سنوائے ہوئے شبیر کے دربار میں سنوائے ہوئے ماتھے پہ حکومت کے مقصد بول دے بتا دیں ہم آپ کو سنایا ہی تھے فاتحہ سب سے پہلے بتا دو میری وجہ سے بلند آواز سے درود پڑے آپ حضرات
دیار شام میں جب سلمان کا پہنچا دیار شام میں جب سلمان آراستہ تمام تھا درگاہ شام آراستہ تمام تھا بازار شام مجمع تھا راستے میں ہر ایک خاصون کا سر بڑھنا تیرا خیر الانام سر بڑھنا تیرا تصور شرط بند ملازم تصور شرط بند سر ننگے دیکھ دیکھ کے ہنستے تھے بے خیال کہتا تھا کوئی ہے یہی کنبہ رسول کا دیکھو اسیر قلب ہائے ابن مرتضی دیکھو ایک رات کے بیوہ کا سیر کھلا دیکھو ہے ایک رات کی بیوہ کا سیر کھلا کنگنا بھی ہے بندھا ہوا دلتے حنائی میں بستا رسن بھی ہے اسے نازک کلائی بستا رسن بھی ہے اسے نازک جس نے زبا دھرا تھا سرے ابن مرتضی ناگاہ چلتے چلتے وہ راستے میں رک گیا ہر چند زور کرتا تھا خولی بے حیا پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جنبش اسے پر ہوتی تھی جگہ سے نہ جنبش اسے سب لے کے تازیانہ بڑا شمر بد یقین رام اہل بیت نبی نے بپا ہوا رام اہل بیت نبی نے بپا ہوا اس ظلم پر تھا دیکھنے والوں کو بھی عجب نیزے پہ رو رہا تھا سر شاہ تشنہ لب آ کر کرینے نیزے پہ سجاد بولے تب کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا کیوں میرے بابا آگے نہ بڑھنے کا کیا بے کس کو تازیانے
سے تازیانے نہیں کھائے جاتے، اعجاز سے حسین نے اس دم صدائے دی، اس در سے میری پیاری سکینہ ہے گر پڑی، دیکھے کوئی کہاں ہے وہ آغوش کی والی، دکھلاؤ ڈھونڈ کر اسے تم اٹھ پڑے ابھی، دکھلاؤ ڈھونڈ کر اسے تم اٹھ پڑے ابھی، اس واقعہ نے رانڈوں کے دل کو ہلا دیا، اس طرز خود کو بنتے علی نے گرا دیا، اس طرز خود کو بنتے علی نے زینب نے اس گھڑی جو نظر کی ادھر ادھر، دیکھا کہ ایک معظمہ بیٹھی ہے خاک پر، کالا لباس نے ہے پہنے ہے سر بسر، دونوں بنت شہداء رکھے ہوئے ہیں سر، دونوں پہ بنت شہداء رکھے ہوئے ہیں سر، آنسو رواں ہے آنکھوں سے اور لب پہ آہ ہے، اس نیل گلزار پا ہر دم نگاہ ہے، اس نیل گلزار پا ہر دم نگاہ ہے، آگاہ ہو کہ آپ کا ہے کیا غضب نصب، کیوں سر کھلا ہے آپ کا، اس کا ہے کیا سبب، سر سے ہوا ہجر ہے چہرے پر خون کس کا ملا ہے بسد، چہرے پہ خون کس کا ملا ہے بسد، شاد شہادت شگے بے کس رلاتی ہے، یاد شہادت شگے بے کس رلاتی ہے، اس لہو سے تو میرے بھائی کی آتی ہے، اس لہو سے تو میرے بھائی کی آتی ہے، فرمایا ان معظمان تب شور شین، پہچانا تو نے مجھ کو نہ اے میرے نور عین، میں وہ ہوں جس کو بعد فنا بھی ملا نہ چین، جانوں پہ میرے کاٹا گیا ہے سرے حسین، جانوں پہ میرے کاٹا گیا ہے سرے حسین، زہرا میرا نام فلک کی ستائے ہو، میدان کربلا سے تیرے ساتھ آئے ہوں، میدان کربلا سے
ہڑکنا حسین کا لب کھولے باپ تشنا دہانی حسین نے آیا نہ ایک بوند بھی پانی حسین نے پایا نہ ایک بوند بھی آخری بند مرا جاؤں پانی حسین لاشا بھی داشت ظلم میں پامال ہو گیا نیزے پر بھی چلا سرے فرزند مصطفیٰ ملبوس چاک چاک تو آدھا نے لے لیا غسلوں کا پنہ بے کسو مظلوم کو دیا غسلوں کا پنہ بے کسو مظلوم کو دیا جائے یہ خاک اڑانے کی اور شور و شین کی اب تک لہد بنی نہیں میرے حسین کی اب تک لہد بنی نہیں میرے حسین کی پہنچا دیار شام میں مولائے کائنات ہے حق کا امام ہے مولائے کائنات ہے حق کا امام ہے وہ جس کا جبرائیل بھی اپنا غلام ہے اب پانی لگا تھا ہاتھ پہ شانے کٹا دیے عباس اس دلیر کی ہستی کا نام ہے عباس اس دلیر کی ہستی کا نام ہے اس لیے اشعار کے رہتا ہے میں آواز میں جناب رضا صاحب سے تجربہ ہے ایک آواز بلند تلوار ایک مسئلہ دو چار ہے کہ آسمانوں کی حدوں سے وہ گزر جائے گا کہ آسمانوں کی حدوں سے وہ گزر جائے گا لیکن شبیر کے جھولے سے جو پر جائے گا لیکن شبیر کے جھولے سے جو پر جائے گا امیان کو تیغ سے خالی جو کریں گے شبیر میان کو تیغ سے خالی جو کریں گے شبیر پورا میدان سروں سے ابھی بھر جائے گا اور جو ہے عباس کی ہیبت کا علاقہ رن میں جو ہے عباس کی ہیبت کا علاقہ رن میں اس علاقے سے جو گزرے گا گزر جائے گا اور آسی اپنی چڑھائے ہوئے آئے عباس آسی اپنی چڑھائے ہوئے آئے عباس آ دریا تیرا پانی بھی اتر
کی چوکھٹ پہ اجازت کے بغیر سیدہ آپ کی چوکھٹ پہ اجازت کے بغیر ملک الموت بھی آئے گا تو مر جائے گا، ملک الموت بھی آئے گا تو مر جائے گا، اور ہم بھی زندہ ہیں نیزے سے یہ بولے اکبر، ہم بھی زندہ ہیں نیزے سے یہ بولے اکبر، کیسے تو دین کے سینے میں اتر جائے گا، کیسے تو دین کے سینے میں اتر جائے گا، اور اپنی تلوار اٹھا کر یہ پکارے مختار، اپنی تلوار اٹھا کر یہ پکارے مختار، بچ کے قاتل سرور تو کدھر جائے گا، اور باب حاجت ہے یہ تم لوگ پریشان نہ ہو، باب حاجت ہے یہ تم لوگ پریشان نہ ہو، خالد مندر عباس پہ بھر جائے گا، خالد مندر عباس پہ بھر جائے گا۔ سیرت بڑی پاکیزہ ہے، نام بھی اچھا ہے، سیرت بڑی پاکیزہ ہے، نام بھی اچھا ہے، اور عشق محمد میں کام بھی اچھا ہے، جنت میں بلال آئے تو ہورے بولی شاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے، شاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ میری درخواست ہے جناب علی صاحب سے تشریف لائیں، باول بلند تلوار۔ حضرات مسائل کے چند بند ہیں، جناب سکینہ کے حوالے سے اپنے بابا کی لاشیں پر بیعت کر رہی ہیں، سبحان فرمائے حضرات کہ باپ کی لاش پر کربلا میں اس طرح نہ اگر ہے سکینہ، باپ کی لاش پر کربلا میں اس طرح نہ اگر ہے سکینہ، سن کے عرش بری کانپ اٹھا، پھٹ رہا ہے زمین کا بھی سینہ۔ بندے کے اگر سے کہ قبر تو قبر اے میرے بابا، آپ نے تو کفن بھی نہ پایا، آپ جلتی زمین پر پڑے ہیں، مجھ کو اس غم نے پہلو رلایا، میری چادر اگر چھن نہ جاتی، آپ کی لاش پر کرتی سایہ، تھا غنیمت جو مجبور ہوتی، اب تو مجبور کر ہے سکینہ، تھا غنیمت جو مجبور ہوتی، اب تو مجبور تر ہے سکینہ۔ کوئی بھی دیکھیں گا کہ کیا کسی روز ایسا بھی ہوگا، قید سے جب رہائی ملے گی، یا ہمیشہ میرے بازوؤں میں ریس مانے ستم ہی رہے گی، اب تو محسوس ہوتا ہے مجھ کو قبر بھی قید نہیں بنے گی، اپنی قسمت کے ہر زاویے سے واقف و باخبر ہے سکینہ، اپنی قسمت کے ہر زاویے سے واقف و باخبر ہے سکینہ، میرے ابو سے مجھ کو ملا دے، یا خدا میری فریاد سن لے، چاہے پانی وہ لائے نہ لائے، کوئی شکوہ نہیں مجھے کو ان سے، سو رہے
بچھڑی ہے جب سے آج تک در بدر ہے سکینہ، اے چچا تم سے بچھڑی ہے جب سے آج تک در بدر ہے سکینہ، بعد مدت کے سنتے ہیں کیفی ایک دن ایسی ساتھ بھی آئی، اے لگاتے ہیں محمد نے جس دم قید ظالم سے پائی رہائی، اپنا دل تھام کہتی ہوئی ہے ماں بھی قبر سکینہ پائی، اے میری لاڈلی اٹھ بھی جاؤ گھر کو جانا اگر ہے سکینہ، اے میری لاڈلی اٹھ بھی جاؤ گھر کو جانا اگر ہے سکینہ، باپ کی لاش پر کربلا میں اس طرح نو اگر ہے سکینہ۔ محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مشفوع منفوس في اللوح والقلم، جسمه مقدس معطر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، أبي الزهراء وأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وهو قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، صلوات محمد آل محمد۔ عزیزان گرامی، عزیزان معلوم مظلوم کربلا و سیران کربلا علیہ الصلوۃ والسلام، تمام ماتمداران سید الشہداء، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کی جس مبارک سورت کی تلاوت سے شرف حاصل کیا ہے، اس میں خالق کائنات پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ اگر آپ نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کی، فلن يقبل منہ، تو ہم اسے قطعاً قبول نہیں کریں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا انسان کہ جس نے ایسا کام انجام دیا روز قیامت کو خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ آپ حضرات میں سے جو لوگ مرتگے سے بھی پہلے سے یہاں تشریف فرما ہیں، واقعاً لائق تحسین ہیں، اور لیکن یہ اب ہے اس کی جگہ صرف پہلا یہ قومیں جو سوا آپ کو کوئی نہیں ہے۔
اگر کوئی چھوٹا آدمی کسی چیز کی کوئی جزا دیتا ہے تو وہ اپنے حساب سے دیتا ہے، اور جب شہزادی عالم آپ کو جزا دیں گی تو وہ اپنے بنیاد واقعی ہمیں اس بات کا درد اور احساس ہے کہ آپ بڑی رحمت کر رہے ہیں اور بہت وقت سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فرش ادائے امام حسین علیہ السلام کا کمال یہ ہے، اور تمام اجیال میں ایسا ہے، میں پورے یقین سے اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ جو ادائے امام مظلوم کربلا میں اپنے آپ کو تھکا لیں گے، روز قیامت پھر ان کو کسی طرح کی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ ہمارے مظلوم کربلا جہاں ساری دنیا تھکن میں پریشان ہوگی، وہاں حسین پھر اپنے اداکاروں کو تھکن کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ وہ وقت یہی احساس اور یہی بلبلا، یہی جوش لے کر آپ فرش امام مظلوم کربلا پر بیٹھیے، انشاءاللہ شہزادی کونین آپ کو اس کی جزا عنایت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ آیت کا ترجمہ پیش کیا کہ جس میں پروردگار عالم نے یہ اعلان فرمایا کہ ہمیں فقط اور فقط اسلام چاہیے، اور میں یہ کرنے غیر الاسلام ہے، اگر آپ نے دین اسلام کے علاوہ کسی بھی مکتب فکر کی پیروی کی، کسی بھی دین کی پیروی کی، فلن یقبل منہ، ہم اسے قطعاً قبول نہیں کریں گے، اور ایسا انسان وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور ایسا کرنے والا روز قیامت خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ دنیا میں بہت سارے ادیان پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا ان تمام ادیان میں جو ہمیں قبول ہے، جو ہمیں چاہیے وہ اسلام ہے۔ لیکن ہاں اس کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے دوسرے مقام پر یہ اعلان فرمایا کہ ہمیں فقط اسلام چاہیے اور ہم اسلام کو چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کی پیروی کرتے ہوئے دوسروں سے لڑتے پھریے اور ان سے بحث و مباحثے کیجیے اور ان سے جنگ و جدال کے اوپر آئیے۔ آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا ایک سیدھا سا راستہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں، لکم دینکم ولی الدین، آپ اپنے دین پہ رہیے، ہم اپنے دین پہ رہیے۔ مطلب کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کسی طرح کے کتاب کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے ہمارا ماننے والا احترام کے ساتھ رہے، نہ لڑائی میں ملوث ہو، نہ جھگڑے میں ملوث ہو، نہ فساد برپا کرے۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان فتنہ انگیز ہو، مسلمان کی شان بہت بلند شان ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ ہمیں اب تم سے، جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اب ہمیں تم سے اسلام چاہیے۔ دیکھیے اسلام میں کسی بھی طرح کی زور اور زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن ہاں اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کے بارے میں بے فکر ہو جائیے، اس لیے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اگر کسی اور دین پر ہیں تو آپ کو اسلام میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ قبول کرنا چاہتے ہیں قبول کیجیے، آپ کو اچھا لگتا ہے آپ آ جائیے، نہیں آپ کو اچھا لگتا آپ قبول کیجیے۔ اسلام کبھی زبردستی کر کے یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں، آپ کو اسلام قبول کرنا ہے۔ اسلام تلوار، زور دھمکا کر، کسی بھی طرح کا زور دکھا کر اپنے آپ کو بنوانا نہیں چاہتا۔ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، آپ دیکھیے، سمجھیے، پڑھیے، آپ کو اگر اچھا لگتا ہے تو آپ اسلام کو قبول کر لیجیے، اور اگر نہیں آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ چھوڑ دیجیے۔ اور یہی اسلام نے یہ تعلیم صرف غیروں کو نہیں دی ہے، اسلام نے یہ تعلیم ہمیں بھی دی ہے۔ کوئی اگر یہ سوچ کے شیعہ ہے کہ میں شیعہ گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں شیعہ ہوں، تو اس کی یہ فکر کوئی فکر نہیں ہے، اور اسلام میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ کے شیعہ نہ رہے کہ ہمارے دادا شیعہ تھے، ہمارے والد شیعہ تھے تو ہم بھی شیعہ ہیں۔ نہیں، اسلام ایسے کردار کی شرط نہیں رکھتا، اسلام اس طریقے کی فکر کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے آپ اپنے دادا اور اپنے والد کی فکر میں نہ جائیے، ہم نے تمہیں عقل دی ہے، ہم نے تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا جذبہ دیا ہے، تو آپ خود کتابوں کا مطالعہ کیجیے، آپ خود پڑھیے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیجیے کہ جس مسلک پر ہم ہیں، جس فرقے سے ہمارا تعلق ہے، آیا یہ صحیح بھی ہے یا نہیں صحیح ہے، تو آپ غور کیجیے اور سمجھیے، اور اگر اس کے بعد آپ کو اچھا لگتا ہے تو پھر آپ اسلام کو قبول کیجیے، پھر آپ شیعت میں باقی رہیے۔ اور پھر میں پرسوں کی مجلس کا جملہ دوہرا رہا ہوں کہ چاہے اپنے ہو چاہے غیر ہو، اسلام اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے اور اہل بیت اسی وقت سمجھ میں آ سکتے ہیں کہ جب جہالت کو اور تعصب کو ہٹا کے سمجھا جائے۔ صلوات دے محمد والے کل کی مجلس میں ایک بات ادھوری رہ گئی تھی،
گفتگو میں آگے بڑھاؤں، میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کل جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا خواب بیان کیا تھا. اس میں ایک چیز میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کی تھی کہ آسمان سے سفید رنگ کا کپڑا لٹکا ہوا ہے اور اس سے مراد اسلام ہے، اور ہر ایک کو اجازت ہے کہ اسلام پہ پوری طریقے سے عمل کرے، لیکن کوئی اسلام پہ پوری طریقے سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. بس جس کو جتنا اسلام پسند آ رہا ہے وہ اتنا اسلام لے رہا ہے. جہاں اپنی مرضی کا اسلام ہے، جہاں اس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں اسلام سے ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، وہ اتنا اسلام انسان آج کے دور میں لے رہا ہے، باقی پورے اسلام کو چھوڑ دے رہا ہے. دوسری چیز جو جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے خواب میں دیکھا کہ ایک انسان ہے کہ جو دو دریاؤں کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ ادھر سے پانی نکال کے ادھر ڈالتا ہے اور ادھر سے پانی نکال کر اس دریا میں ڈال دیتا ہے. نہ اس میں کمی ہو رہی ہے، نہ اس میں زیادتی ہو رہی ہے، نہ اس میں زیادہ ہو رہا ہے، نہ اس میں کم ہو رہا ہے. حضور سرور کائنات نے فرمایا اس سے مراد دنیا اور آخرت کا نظام ہے. روز دنیا میں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور روز دنیا سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں کبھی ایسا نہیں لگتا کہ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اور ایسا بھی محسوس نہیں ہوتا کہ وہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے. نہیں، دونوں دریاؤں کا نظام بہت بہترین اور بہت اچھے سے چل رہا ہے. اور دوسری چیز جو حضور سرور کائنات نے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا وہ یہ کہ ایک جانور ہے لیکن اس کے منہ دو ہے. بہت خاص چیز ہے، ایک جانور ہے لیکن اس کے دو منہ ہے اور وہ دونوں سے غذا تناول کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا آخری زمانے میں یہ کچھ ہماری ہی محبت کا دم بھرنے والے افراد ہوں گے جو زبان سے تو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق اہل بیت ہیں، لیکن ان کے دونوں منہ سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حلال سے انہیں ملے گا حلال سے کھائیں گے، اور جب حرام سے ملے گا تو وہ حرام سے بھی کھائیں گے. یعنی یہ غیروں کی بات نہیں ہے، یہ اپنوں ہی کی بات بتا رہے ہیں کہ ہمارے اپنوں ہی کا معیار اتنا گر جائے گا، اتنا معیار گر جائے گا کہ وہ یہ سوچیں گے کہ جب تک تنخواہ سے کام چل رہا ہے تنخواہ سے کھاؤ، اور جب تنخواہ پوری نہیں ہو رہی ہے تو اب رشوت لینا شروع کر دو. وہ حرام اور حلال کی انہیں فکر نہیں ہوگی. وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ حرام لقمے کا اثر ہمارے اوپر کیا ہوگا، یہ حرام لقمہ ہمارے جسم پر کیا اثر ڈالے گا. ابھی دانے گرامی پوری توجہ کے ساتھ یہ میں جملہ نقل کر رہا ہوں کہ ایک حرام لقمہ انسان کی نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی نسلیں تباہ کر دیتا ہے. ایک حرام کا لقمہ اور انسان کے نفس کو حرام غذا اتنا مردہ بنا دیتی ہے، اتنا مردہ بنا دیتی ہے کہ امام مظلوم کربلا کے میدان میں صبح سے لے کر عصر تک سمجھا رہے ہیں کہ اب بھی صراط مستقیم پہ آ جاؤ، اب بھی صراط مستقیم پہ آ جاؤ. تو یہ میرا جملہ نہیں ہے، امام مظلوم کربلا نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ جو میری باتیں تم پہ اثر نہیں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے شکم نقرے حرام جو ہے. ہمیں فکر نہیں ہے اس بات کی، جیسا آ رہا ہے ویسے کھاتے چلے جاؤ. حلال سے مل رہا ہے تو حرام سے کھاؤ، حرام سے مل رہا ہے تو حرام سے کھانا شروع کر دو. نہیں ابھی گانے گرامی یہ لقمہ حرام وہ چیز ہے. اما مولانا تو کیا، مولا کی بات کا اثر نہیں ہوتا. انسان کا نفس اتنا مردہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر پھر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ لقمہ حرام نسلوں میں سفر کرتا ہے، نسلوں میں سفر کرتا ہے. ابھی گانے گرامی اگر دیکھیں اسلام کے اندر ایک بہت باریکی ہے. جب تک اسلام بہت نرمی سے بھی پیش آتا ہے، لیکن جب قوانین اسلام کی بات ہوتی ہے تو اسلام بہت سخت رویہ اپناتا ہے. ذرہ برابر آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ لقمہ حرام آپ کے شکم پہ چلا جائے، ذرہ برابر. لیجیے ایک مثال سنتے چلیے، امام آخری امام کے حوالے سے ملاتے ہوئے میں اس بات کو بیان کر رہا ہوں. لوگ اگر یہ کہتے ہیں مولانا آخری امام کی حکومت کیسی ہوگی، یہ بتائیے آخری امام کیسے حکومت کریں گے، آخری امام کی حکومت کی کیا شان ہوگی، تو اس کا جواب تو بہت آسان ہے کہ بھائی پہلی امامت کو دیکھ لو، پہلی حکومت امامت جیسی تھی ویسی ہی حکومت ویسی ہی حکومت آخری امام کی ہوگی. اب مولا کائنات کی حکومت کا ایک نمونہ پیش کر دوں میں آپ کی خدمت میں کہ دیکھیے امامت کیسے چلائی جاتی ہے، گورنری کیسے کی جاتی ہے، حکومت کیسے سنبھالی جاتی ہے. یہ امیر المومنین سے سیکھے دنیا. ابھی گانے گرامی آج کے حکمران ہو یا کسی بھی دور کے حکمران،
اگر حکمرانی کرنی ہے تو تاریخ مولائے کائنات کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا کہ حکومت کس انداز میں کی جاتی ہے۔ میرے مولا کو ایک واقعہ یہ معلوم ہوا، کسی نے آ کے میرے مولا سے کہا کہ مولا بازار میں ایک شخص حرام مچھلی کا کاروبار کر رہا ہے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، بزنس کرنے کا طریقہ بتایا میرے مولا نے۔ مولا نے کہا، مولا سے آ کے کہا مولا ایک شخص بازار میں حرام مچھلی بیچ رہا ہے۔ مولا نے کہا چلو بازار میں چلتے ہیں۔ مولا بازار میں آئے، آ کے دیکھا واقعی وہ حرام مچھلی بیچ رہا تھا۔ تو میرے مولا نے اس سے مخاطب ہو کے کہا کہ حرام مچھلی کیوں بیچ رہے ہیں؟ حرام مچھلی جب تمہیں پتا ہے اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں حرام مچھلی کا کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ کہہ کر مولا نے جناب سلمان سے کہا کہ اس کو سزا کے طور پر 100 کوڑے لگائے جائے۔ پوری توجہ عزیزان گرامی، اس کو سزا کے طور پر 100 کوڑے لگائے جائے۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سنا کہ یہ تو 100 کوڑے لگنے والے ہیں تو اس نے فوراً اپنی جان بچانے کے لیے ایک فرد کی توجہ چاہوں گا میں اس نقطے پر۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا اور پتہ چلا کہ اب تو 100 کوڑے لگنے والے ہیں تو اپنی جان بچانے کے لیے اس نے وہی طریقہ اختیار کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس نے کہا مولا مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ مچھلی بیچنا جائز ہے، یہ حرام ہے۔ مولا نے جناب سلمان سے مخاطب ہو کے کہا اب اسے 100 کوڑے نہیں، اب اسے 200 کوڑے لگاؤ، اس لیے کہ جب تمہیں مسئلہ پتا ہی نہیں ہے تو کاروبار کرنے کیسے نکل پڑے۔ صلوات پڑھتے پہلے آپ جانکاری حاصل کیجئے۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جو یہاں یا وہاں آدمی یہ کہہ کے اپنی جان بچا لے گا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آج کا زمانہ تو یہ ہے کہ ایک گلی چھوڑ کے آپ کو مولانا مل جائیں گے تو آپ یہاں سے وہاں تک آپ کو یہ کہہ کے آپ جان نہیں بچا سکتے۔ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو مولانا ہی بتائے۔ بھائی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر ایک کو واجب ہے، یہ مولانا کو واجب نہیں ہے، ہر ایک کو واجب ہے۔ آپ اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، آپ کا فریضہ ہے اسے برائی سے روکیں، آپ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیں، آپ لوگوں کو متوجہ کریں، آپ اپنے بھائیوں کو اپنے گھر میں سب کو یہ دعوت دیں کہ صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ آپ اپنے سگے بھائی کو بھی اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں فوراً اس کو روکو۔ اپنے بھائی دیکھیے، بھائی ہونے کا اصل میں محبت کا ثبوت ہی یہ ہے کہ آپ اسے برائی سمجھ دیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ برائی سے اسے روکیں، اور اگر آپ سامنے برائی کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کی دشمنی ہے کہ غلط کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی آپ خاموش ہیں۔ اور اسی طریقے سے جانی گرامی جب اسلام میں قوانین آگے بڑھتے ہیں نا، اسی لیے امام مظلوم کربلا نے کہا ہے کہ ظلم صرف کرنا وہ نہیں ظالم ہے کہ جو صرف ظلم کر رہا ہے، ظالم وہ بھی ہے کہ جو دیکھ رہا ہے اور خاموش کھڑا ہوا۔ اللہم لعن سمیت بذاتی کا فنزیت بزیادت والدہ۔ جو لوگ امام مظلوم کربلا کو قتل ہوتا ہوا دیکھتے رہے، مدد نہیں کی انہوں نے، لیکن قتل ہوتا ہوا دیکھتے رہے اور خاموش رہے، قتل حسین میں برابر کے شریک ہیں۔ جیسے کام شمر نے کیا ہے وہی گناہ ان لوگوں کا ہے کہ جو شمر کا گناہ ہے وہی گناہ ہے، اس لیے کہ ظلم پر خاموشی اختیار کی نہیں۔ جب بھی کہیں کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھو، جب بھی کہیں کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھو، محبت کا تقاضا یہ ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے، امر بالمعروف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فوراً اس کو ٹوک دو، فوراً اس کو منع کر دو۔ اور ہاں پھر تبلیغ کرنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ تبلیغ کس انداز میں کر رہے ہیں۔ یہاں اگر میں نے کسی کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھا تو بالکل یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے کہ میں یہیں سے شروع ہو جاؤں کہ بھائی آپ یہ غلط کر رہے ہیں یہیں سے ٹوکنا شروع کر دوں۔ اس لیے کہ اگر وہ عمل کرنا چاہتا بھی ہوگا تو وہ یہ دیکھے گا کہ مولانا نے تو ہمیں مجبے میں ذلیل کر دیا، تو وہ ضد میں آ کے ہماری پھر وہ کام کرے گا۔ تبلیغ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، بعد مجلس کمرے میں لے کے جاؤں، بھائی آپ اس کام کو اس طریقے سے یہ تبلیغ کا طریقہ ہے کہ آپ اس
तरीके से न कहिए भाई नौजवान खड़े हुए हैं कहीं और भाई मोहल्ले के बुजुर्ग जा रहे हो वही अमा तुम बड़े बदतमीज हो और तुम्हें शर्म नहीं आती और तुम्हें कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा और तुम कैसे किरदार के हो, तुम्हारे वालिद ने तुम्हें क्या सिखाया है, तुम्हारी वालिदा ने तुम्हें तालीम नहीं दी, तो वही उसके रहन में आ जाएगा। अच्छा आप हमारे वालिदैन को कह रहे हो तो अब हम तुम्हारी इज्जत करके दिखाएंगे। नहीं, तरीका ये नहीं है। अपने नौजवानों को अपने पास बुलाइए, उन्हें चाय पिलाइए, उन्हें नाश्ता कराइए और फिर प्यार से बात कीजिए। ये तरीका नहीं है। आप कहीं जा रहे हैं, नमाज का वक्त हो गया है, आप नमाज पढ़िए, आपके वालिदैन का नाम रोशन होगा, आपके वालिदैन को लोग अच्छा कहेंगे, तो हर नौजवान कभी चाहेगा कि वो नमाजी बने। तो तबलीग इस तरीके से कीजिए कि लोग इस्लाम की तरफ आए, इस तरीके से न कीजिए कि इस्लाम से और छोड़ के चले जाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद जाने की रामी यही तरीका हमारी वजह से भी हुआ, या हमारी गलतियों की वजह से भी ये तरीका हुआ कि अगर किसी दूसरे बंदे को मुझे फर्शे अदा पर लेके आना है तो मेरा तरीका अलग होना चाहिए, मेरी बातें अलग होनी चाहिए। किसी मजहब ने, किसी फिरके ने ये इजाजत किसी को नहीं दी है, पूरी तवज्जो इदारे गिरामी, कि वो किसी दूसरे मजहब वाले के मोतबर लोगों की बेइज्जती करे। पूरी तवज्जो इदारे गिरामी, हम नहीं मानते ये अलग बात है, हमारा यकीन नहीं है, हमारा ईमान नहीं है, लेकिन वो तो मानते हैं ना, उनका तो एतमाद है ना, उनका तो ईमान है ना। तो मुझे ये हक हासिल नहीं है कि मैं मिंबर पर बैठ के किसी को बुरा कहने लगूं, इसलिए कि अगर मैं बुरा कहने लगूंगा तो हो सकता है कि वो बुरे हो, लेकिन उसका नतीजा ये होगा कि मैं तो बुरों को बुरा कह रहा हूं, वो मेरे अच्छों को बुरा कहने लगेंगे। बड़ी माजरत के साथ मैं कहूँगा भाई, हमारा तो दीनी तालीम से ताल्लुक है, हमारे नौजवान हमारे माशरे में हमसे ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं एक पैगाम देना चाहूंगा क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है ये काम। बहुत से हमारे नौजवान को ये समझते हैं हम दीन का काम कर रहे हैं, फेसबुक पर वो पोस्ट लिख के डालते हैं और फला बुरे हैं और फला बुरे हैं और फला बुरे हैं, और वो ये काम करके उनको ये एहसास होता है कि हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, हम दीन का काम अंजाम दे रहे हैं। वो फला पे लानत और फला पे लानत और फला ऐसे थे और फला वैसे थे, और फिर उसके बाद आप पीछे कमेंट पढ़िए, फिर वो कैसी बातें होती हैं। जब उन्होंने ये कहा है तो पलट के इनके बारे वालों के बारे में कमेंट आने लगते हैं, तुम्हारे इन पे लानत, तुम्हारे इन पे लानत, तुम्हारे इन पे लानत। तो आप ये काम क्या कर रहे हैं? आप अपनी वजह से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मोरिदे इल्जाम बना रहे हैं, आपकी बिना पे अहले बैत को बुरा कहा जा रहा है। राजी होंगी आपके इस काम से? शहजादी इमाम मजहब ने कहा राजी होंगे आपके इस काम से? भैया ऐसे काम न करो, काम वो करो कि जिससे इत्तेहाद पैदा हो। ये कहा जाता है दर हुसैन पे मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। तो जब ये इत्तेहाद का मरकज है तो यहाँ पे जो हर कौम और कबीले का आदमी बैठा हुआ नजर आना चाहिए। देखिए वैसे तो यह है कि किसी को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, लेकिन हमारा भी ये फरीदा है कि हम अपना किरदार ऐसा बनाए कि लोग हमारी मोहब्बत की वजह से चले आए, है कि नहीं? वो इसलिए कि जितने आप लोग बैठे हैं और मैं भी, न मैं अपने दादा के फजाइल पढ़ रहा हूँ, न आपके दादा के, है नहीं समझो, मैंने ना आपके अब्बा के फजाइल पढ़े, मैं अपने अब्बा के फजाइल पढ़ रहा हूँ, मैंने आपके तो गाँव की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपने गाँव की तारीफ कर रहा हूँ, मैं अपने न घराने की तारीफ भी नहीं कर रहा, आपके घराने की भी तारीफ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे मधो सराई कर रहा हूँ पूरे सरवरे कायनात खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बेटों की तारीफ कर रहा हूँ। हसन और हुसैन कौन है? रसूल अल्लाह के बेटे हैं। हसन और हुसैन रसूल अल्लाह के बेटे हैं। तो भैया मैं तो रसूल अल्लाह और उनके बेटों की तारीफ कर रहा हूँ। तो मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि जो भी रसूल अल्लाह से और उनके बेटों से मोहब्बत करता है उसका शरई फरीदा बनता है कि उसको मजलिस इमाम वज़ू में करबला में शिरकत करनी चाहिए। सलावत और दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। वज़ीराने की नामी मेरा कहने
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی تبلیغ کے لیے کوئی ایسا کام انجام نہ ہو، پورے سرور کائنات سے سیکھیے نا، اللہ کے نبی کے کردار سے آپ سیکھیے کہ تبلیغ کیسے کی جاتی ہے، مولائے کائنات کے کردار سے سیکھیے آپ کے دین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، جناب زہرا سے سیکھیے آپ کہ جناب زہرا کردار زہرا سے پتہ چلے گا کہ اسلام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ آپ کہیں اور جا کے یہ کام نہ کیجیے، آپ در اہل بیت سے سیکھیے کہ اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تربیت اور اسلام کی تبلیغ کی کس انداز میں جاتی ہے، لوگوں کو ملایا کس طریقے سے جاتا ہے، لوگوں میں اتحاد کیسے پیدا کیا جاتا ہے، یہ تاریخ مولائے کائنات آپ کو بتائے گی۔ اپنے اندر کی کمیوں کو پورا کیجیے، مولائے کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف زبان پہ تو یہ دعویٰ ہو کہ ہم علی والے ہیں، لیکن علی کی سیرت سے آپ کو ذرا سی بھی میچنگ نہیں آ رہی ہو کہ علی کا کہنا کچھ اور ہے، آپ کا عمل کچھ اور ہے، ذرا سا بھی نہیں لگ رہا ہے کہ آپ علی والے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزیزان گرامی یہ بھی میں نے دیکھا ہے، یہ کورونا کے ٹائم سے زیادہ یہ چیز سامنے آئی، اور ویسے تو ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہے کہ کسی غریب کی مدد کرنا ہے نا تو ایک فوٹو کھینچ کے مدد نہیں کی جاتی ہے۔ میں ایک چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کسی کی توہین کر کے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں نا تو یہ اس کی مدد نہیں ہے۔ اب میں بتاؤں مولا کیا کہتے ہیں کسی کی مدد کرنے کے لیے، میرے مولا کہتے ہیں جب کسی کی مدد کرو تو اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، اس لیے کہ کہیں وہ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کر شرمندگی کا احساس نہ کرنے لگے۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو کہ کہیں وہ آپ کی نگاہوں کی نگاہیں ڈالے، اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگے، تو آپ جس طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں کیجیے، لیکن اگر علی والے ہیں آپ، اگر علی کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر سیرت علی کے مطابق مدد کیجیے۔ مولا کی مدد کا لوگوں کو جب پتہ چلا تھا کہ جب علی دنیا سے چلے گئے تھے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں دے کون رہا ہے، ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ بھولا کیا ہوتا تھا میرے مولا بھائی ہے قسم خدا کی، جب کوئی کہا نا اے دینے والے تو ہے کون، اے میرے پہلو میں بیٹھنے والے تو ہے کون، تو میرے مولا کہتے بھائی اتنا سمجھ لو کہ ایک غریب ہے جو غریب کے پہلو میں بیٹھا۔ یہ ہے مولا کائنات کی صورت ہے، غریب ہے مسکین ہے جو مسکین کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اتحاد کا مرکز ہے، یہاں پر لوگوں کو لا کے جمع کیا جاتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اور یہ ذرا سا آپ توجہ رکھیے گا اس چیز پر۔ ہم جو یہاں بیٹھ کر، ہاں دیکھیے میں نے ابھی کیا کہا کہ ہم مجتہدین اکرام کی تقلید کیوں کرتے ہیں، اس کا ایک جواب سنتے چلیے۔ کیوں ہم مجتہدین اکرام کی تقلید کرتے ہیں، کیوں ہم ان کے فتاوا پہ عمل کرتے ہیں؟ ہم اس لیے مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے کردار کے اندر کردار اہل بیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ یعنی مدد عزیزان گرامی بڑا جملہ کہا ہے میں نے، ہمیں ان کے کردار کے اندر کردار اہل بیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ کوئی حسن نہیں بن سکتا، کوئی حسین نہیں بن سکتا، کوئی علی نہیں بن سکتا، لیکن اگر کسی کے کردار میں اہل بیت کے کردار کی اگر جھلک پیدا ہو جائے تو وہ لائق درود و سلام ہو جاتا ہے۔ بھیا ان مجتہدین نے وہ کام کیا ہے کہ نبیوں سے وہ کام نہیں ہو پایا، سب ہو گیا خالی۔ بعد اللہ کے نبی جو ہے انہیں اللہ نے 1,00,000 پیغمبر ہے نا، بعض ایسے پیغمبر اللہ نے بھیجے جنہیں صرف اپنے محلے کے لیے بنا کے بھیجا، بعض ایسے جو صرف اپنے خاندان کے لیے بن کے آئے، بعض ایسے جو صرف قبیلے کے لیے بن کے آئے۔ یہ صرف حضور سرور کائنات ہیں جو آفاقی نبی بن کے آئے کہ جب سے اللہ کے نبی کو رسالت ملی اور جب تک دنیا قائم ہے حضور سرور کائنات کی رسالت باقی تابندہ رہے گی۔ لیکن عزیزان گرامی آپ جناب روح کا کردار دیکھیے نا، 250 برس تو صرف تبلیغ کی ہے آپ نے، اور 250 برس تبلیغ کے سلسلے میں کیا ہوا، چند لوگوں کو راہ راست پہ لے کے آپ آئے۔ سرگرد اتنے لوگ تھے، اتنے بغاوت کرنے والے لوگ تھے کہ اتنی تبلیغ کے باوجود اتنا سمجھا راہ راست پر آئے۔ اور عزیزان گرامی مجتہدین کا کیا کمال ہے،
اما پورے ایران کے نقشے کو بدل دیا امام خمینی نے، پورا ایک ملک تبدیل کر کے رکھ دیا، جہاں اسلام کا نام و نشان تک نہیں تھا وہاں اسلام کا جھنڈا لگا دیا امام خمینی نے۔ صلوات پڑھیے محمد علیہ محمد۔ تو بھائی ہم نے تو در اہل بیت سے یہی سیکھا ہے، ہمیں تو در اہل بیت سے یہی تعلیمات حاصل ہوئی ہے۔ اب انہی تعلیمات کو حاصل کرنے کی بنا پر ہم لوگوں کو اتحاد کی دعوت بھی دیتے ہیں کہ بھائی اتحاد کی طرف آ جائیے، اتحاد کی طرف آ جائیے، اور ہم لوگوں کو اجتہاد کی بھی تعلیم دیتے ہیں کہ اجتہاد کی طرف آ جائیے، اجتہاد کی طرف آ جائیے، اجتہاد کی طرف آ جائیے۔ مگر یہ ہماری باتیں، مگر یہ ہمارے نعرے بہت سے لوگوں کے سینوں میں بھر چکتے ہیں اور وہ ہمارے میں برائیاں کرتے پھرتے ہیں۔ عجیب مولانا ہے، یہ اتحاد کی باتیں کرتے پھرتے ہیں، یہ اتحاد کی مشن چلا رہے ہیں، یہ اتحاد کی باتیں کر رہے ہیں، یہ اجتہاد کی باتیں کر رہے ہیں، یہ وہ یہی کہتے رہتے ہیں اجتہاد کی طرف آ جاؤ، اجتہاد کی طرف آ جاؤ، اتحاد کی طرف آ جاؤ۔ عزیزان گرامی بس ایک لفظ ہوگا، اگر آپ سمجھ گئے تو میری محنت مقبول ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے عجیب لوگ ہیں، یہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، اتحاد کے نعرے لگاتے ہیں، اجتہاد کی طرف بلاتے ہیں، اجتہاد کی طرف بلاتے ہیں۔ میں نے کہا بھیا ہم اتحاد کی اور اجتہاد کی دعوت اس لیے آپ کو دے رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اتحاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے اور اجتہاد کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، مگر اسلام میں ایجاد کا دروازہ کھلا ہوا نہیں ہے۔ کون بابا نے بلند نہ رہے نہ ہم اس لیے دعوت دے رہے ہیں آپ کو اتحاد کی کہ اسلام نے دعوت دی ہے اتحاد کے لیے، اتحاد بین المسلمین کی دعوت دی ہے اسلام نے، اور اجتہاد کا دروازہ بھی ہمارے یہاں کھلا ہوا ہے۔ تو ہم اس لیے بلا رہے ہیں اور آپ کو ان دونوں راستوں کی طرف، یہ دونوں دروازے کھلے ہوئے ہیں اسلام میں، لیکن اسلام میں ایجاد کا دروازہ کہیں کھلا ہوا نہیں ہے۔ کیا پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ گیا نا کہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اسلام میں کوئی چیز داخل کر دیں اور ایک نئی چیز لے کے چل پڑے اور ایک نیا اسلام بنانے لگے، اپنی تعلیمات کو اسلام کا نام دینے لگے، بے دینی کو دین کا نام پہنچانے لگے۔ آئیے آخری بات میں اور آپ کی خدمت میں بتا دوں، جناب جابر بن عبداللہ الانصاری کے حوالے سے میں ذکر کر رہا تھا، تو جناب جابر، اب یہ جو تیسری بات ہے یہ ہمارے متعلق ہے، یہ بھی بہت اہم ہے۔ چوتھی چیز جو خواب میں دیکھی جناب جابر نے وہ یہ کہ بہت حسین پنجرا ہے اور تھوڑا فاصلے پر ہے اور اس میں سے بہت دلکش اور بڑی سریلی آواز آ رہی ہے، جی چاہتا ہے کہ اس کے قریب جائیں، اور جب جاتے ہیں اس کے قریب اور اس پنجرے کے پاس پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آتا، وہ پنجرا صرف خالی ہے۔ اس ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہے، اس کے اندر بڑی دلکش آواز ہے، بڑی دل نشین آواز آ رہی ہے، بڑی سریلی آواز آ رہی ہے، لیکن جب اس کے پاس جا کے دیکھا جاتا ہے، عزیزان گرامی دیکھیے، میں نے کہا یہ ہم سے متعلق ہے یہ بات، اللہ کے نبی نے ہمارے بارے میں یہ بات کہی ہے، کہا یہ پنجرا دکھائی دے رہا ہے، لیکن جب قریب جا کے دیکھا تو اس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ حضور سرور کائنات نے بتایا آخری زمانے میں یہ کچھ علماء کی حالت ہوگی جو اپنے کپڑوں سے تو بہت اچھے لگ رہے ہوں گے، لیکن جب چھانٹ کے دیکھا جائے گا تو علم ان میں ذرا بھی نظر نہیں آئے گا۔ صلوات اللہ محمد والے محمد پر کپڑوں سے تو بہت بڑے عالم لگیں گے، بھیا بڑے اچھا کپڑا پہن کے آئے ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں، لیکن جب میدان علم میں ان کو لا کے دیکھا جائے گا تو علم کے میدان میں بالکل خالی نظر آئیں گے۔ اور عزیزان گرامی اسی لیے میں یہ کہتا ہوں، لیکن میں اپنی بات میں تو بہت گنہگار انسان ہوں، لیکن مجلس جو یہ منبر رسول ہے، پہلی بات تو منتظمین کا یہ حق ہے کہ آپ ایسے آدمی کو لا کے منبر پر بٹھائے ہوئی نہیں کہ جس کے بارے میں آپ کو اعتماد نہیں ہے۔ بھیا یہ منبر رسول ہے، اس کا عزت کا احترام کریں، یہاں پہ ایسے بیہودہ لوگوں کو لا کے نہ بٹھائے، علماء کی جگہ ہے، عالموں کو لا کے یہاں بٹھائے۔ صلوات علی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
सलीका नहीं है, वो मौलाना बने हुए हैं। भैया जिस तरीके से गले में आला लटका लेने से और काला कोट पहन लेने से कोई डॉक्टर और वकील नहीं बनता, इसी तरीके से सर पे अमामा या टोपी रख लेने से कोई मौलवी नहीं बनता। बल्कि मौलवी बनने के लिए किरदार होना चाहिए और इल्म होना चाहिए। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। ना ये आपको इल्म होना चाहिए इंसान के पास। पर ये हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत बड़े आलिम को आप लाके दिखाइए, लेकिन ऐसा तो होना चाहिए कि कम से कम उसके किरदार में कुछ पाई जाती हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इल्म तो उसके नजर आता हो। है कुछ पता ही नहीं है, मिंबर पर बैठ के बोलने का सलीका लोगों को नहीं आ रहा है और उसे हमारी कौम ने सर पर बिठा रखा है। अभी गिरामी देखिए, जब कहीं भी ऐसी बात होगी तो आप ये न समझिए कि रोज़े क़यामत आपसे सवाल नहीं होगा। जहां गुस्से में उठा जाएगा कि आप मिंबर पर बैठे थे और आपने तबलीग दीन के सिलसिले को क्यों पूरा नहीं किया, तुमने अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं पूरा किया, तो वहां ये न समझिए कि आपसे सवाल नहीं होगा। वहां आपसे भी पूछा जाएगा कि आप ऐसे लोगों को लेकर ही क्यों आए कि जिन्होंने हक के मिंबर अदा नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है जब कोई आम आदमी पूरा होता है तो वो अकेला गुमराह होता है, और जब कोई आलिम गुमराह होता है तो पूरी कौम को लेकर गुमराह हो जाता है। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये वो है कि जो इतना बिगाड़ सारी रसूलुल्लाह ने सबके साथ में की। जब हमारे आखिरी इमाम का वफूत हो गया, तो रिवायत में है कि इमाम अपने जो 313 की आपका लाभ एक इमाम के 313 गवर्नर होंगे, वो इमाम के उसी गवर्नर वो होंगे जिन्हें इमाम तबलीग के सिलसिले से बाहर भेजे, फला शहर में चले जाइए, आप फला मस्जिद चले जाइए और वहाँ पर जाके हमारे पैगाम को पहुँचाए और लोगों को दावत इस्लाम में। ये वो 313 गवर्नर इमाम के होंगे, वो गवर्नर बना के थे। और इन तमाम गवर्नर जितने भी होंगे 313 इनसे इमाम 25 बातों पर बैठ लेंगे कि आपको ये काम करना है और ये नहीं करना। समझ में जाने के बाद बस इसमें 2 चीजें बयान कर रहा हूँ और आपकी शायद अगर वक्त रहा तो 2 चीजों की बैठ लेंगे। देखिए कितनी नाजुक चीज है ये। इमाम कहेंगे भाई आप इस चीज की हमसे बैठ कीजिए, आप जहां भी गवर्नर बनाए जाए गवर्नर बनते जाए कि अगर कोई शख्स वहां कत्ल के लायक है, अगर किसी ने अगर ऐसा काम किया है तो उसको कत्ल किया जाए शरई हुक्म के एतबार से। अगर उसको कत्ल करने का इसने कोई ऐसा काम किया है तो कत्ल किया जाए, तो मौला फरमाते हैं उसे कत्ल कर देना मगर गाली मत देना। मैं क्या आपको किस तरफ का बच्चा करना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे। मौला फरमाते हैं गाली मत देना, बुरा भला न कहना, उसे कत्ल के लायक है कत्ल कर देना, लेकिन गाली देने का इख्तियार तुम्हें नहीं है, गाली तुम्हें उसको नहीं देनी है। हमारे यहाँ कोई बात आई फिर घूम के हम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाने वाले हैं, मौला कायनात की मोहब्बत से सब बढ़ते हैं। मौला फरमा रहे हैं तुम गवर्नर बन के जा रहे हो, पूरा पावर लेके हाथ में जा रहे हो, जब भी तुम्हें ये इख्तियार नहीं है कि किसी को गाली दो। हमारे यहाँ गुफ्तगू का मेयार ही गाली बना लिया गया है, बात पे गाली, हर बात पे गाली। यानी अगर 2 लोग आपस में खड़े होकर बातें कर रहे हैं और अगर वो आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि ये दोस्त नहीं है, और अगर वो गाली देने लगे तो पता चलेगा ये बहुत अच्छे दोस्त है। हमारे यहाँ दोस्ती का मेयार इस्लामी चीजों को नहीं गंदगी को बनाया गया है। आई गाने गिलानी ये मेयार गाली इतनी बुरी चीज है,
इतनी गंदी चीज है कि इमाम मासूम गवर्नर को मना कर रहे हैं कि तुम्हें ये इख्तियार नहीं है। तो हमें ये सबक लेना चाहिए ना कि हमें तालिबात आले मोहम्मद से दोस्ती का मेयार बनाना है, तो वो दोस्ती का मेयार बनाओ कि जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें दिया है, जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें तालीम दी है। मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कभी भी अगर किसी को दोस्त बनाओ तो हर चीज उसके अंदर तलाश न करो है। कसम खुदा की क्या बात है। मौला फरमाते हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। आप अगर हर किसी को अच्छा तलाश करने लगेंगे नहीं, बहुत ही अच्छा होना चाहिए और हर तरीके के एहतिमाम हो, अब कोई इसके अंदर खराबी न हो, तो मौला फरमाते फिर आप तन्हा रह जाइएगा, फिर कोई आपके साथ नहीं रहेगा। मेरे मौला ने फरमाया बात चीजों में कंप्रोमाइज करना सीखिए। कहीं कहीं अगर आपके दोस्त के अंदर कोई खराबी पाई जा रही है तो पहले दोस्त बना लीजिए, उसके बाद उसकी अच्छाई कर दीजिए, फिर उसे रोक दीजिए। और अगर आपने पहले ही रास्ता मुनक़ता कर लिया तो आपकी न दोस्ती होगी न उसके राबाबी बढ़ेंगे आपके। तो मौला ने कहा ऐसा नहीं बोलो क्योंकि तमाम चीजें आप अच्छी देख रहे हो। और दूसरी चीज इमाम ने फरमाया जब आदमी के पास पावर आता है, ताकत आती है, तो वो दस्त दराजियां करने लगता है। इसीलिए मेरे मौला ने फरमाया जब गवर्नर बन के जाओ तो जहां भी गवर्नर बनो वहां की औरतों से खबरदार रहना। कभी भी तुम्हें ये इजाजत नहीं है कि किसी औरत के सामने उसके मुखातब होकर बात करो। हमेशा खबरदार रहना, वहां की नामूस की हमेशा इज्जत करते रहना। सलावत पढ़ने मोहम्मद वाले ये बहुत एक हसास चीज थी। इसे घर पे जाकर पूछी, मैंने यही कहा कि गवर्नर ने मना किया कि वहां की खवातीन से पूछ लिया। ये क्यों कहा मेरे मौला ने, इस बात को गौर कीजिए। और एक आखिरी बात जो मैंने शुरू किया जहां से कि हराम खुला क्या होती है, कि असर क्या होते हैं। जो इमाम अपने चढ़ने वालों से हजार बाएं इतनी मोहब्बत जितना एक इमाम अपने चाहने वालों से मोहब्बत करता है, लेकिन इसके बावजूद जब दीन का मसला आ जाता है तो फिर वही इमाम सख्त दिखाई दे रहता है। दीन के मसले में फिर इमाम नरमी नहीं बनता, दीन के हिसाब में फिर नरमी नहीं बनती है। सातवें इमाम हजरत इमाम मूसा खाने में है मेरे मौला, इमाम की एक चाहने वाली ने मौला के लिए चंद रोटियां बनाई। अब वो रोटियां बनाकर दरोगा जिंदान के पास गई और जाके कहा हमारा मौला को ये जो रोटियां हैं मैंने बनाई हुई गया लेकर। मौला ने कहा जाके वापस तो सुबह हमें लेके आ गए। फिर उसने इकरार किया कि नहीं भाई तुम वापस कैसे ले आए, आपको देना चाहिए। फिर इशारा दे गया मौला वो नहीं। मौला ने फिर उससे कहा कि नहीं हमें नहीं वापस। दूसरी बार फिर लिखा। अब जब ये तीसरी बार लेकर गया समझ में नहीं, जब तीसरी मरतबा वापस आ गई अब खातून ने कहा जब मेरे मौला ने 3 मरतबा मेरी बनाई हुई रोटियां वापस कर दी तो भाई एक मरतबा रहमत और कर लो और ये सवाल कर लेना मेरे मौला से कि मौला ये मेरी रोटियां वापस क्यों कर रहे हैं। इसलिए कि ये जो मैंने रोटियां बनाई हैं, ये यहाँ से शुरू हो रहा है जुमला, पूरी तवज्जो। ये खातून कह रही है मौला से ये कहो जाके कि मेरे मौला ये जो मैंने रोटियां बनाई हैं अपनी मेहनत से जंगल गई, वहां से लकड़ियां चुन के लाई जो लकड़ियां हलाल की थी। जिस तवे पे मैंने रोटियां बनाई वो तवा मेरा है, हलाल का है। जिस आग से ये रोटियां बनी वो आग हलाल की थी, हलाल लकड़ियों से आग जली तब वो रोटी बनी। जो आटा इसमें इस्तेमाल हुआ वो हलाल का आटा था, मैंने खुद अपने हाथों से उसको चक्की में पीस कर उसको आटा बनाया। ये आटा था जिस पानी से मैंने आटा गूंधा। बारीकियां देख रहे हैं बारीकियों की तरफ मुतवज्जह करना चाह रहा हूँ। जिस पानी से आटा मैंने गूंधा वो पानी गूंधा था मेरे घर का पानी था। इसमें रोटियों के बनने में जो चीज शुरू से आखिर तक लगी है
پوری توجہ، یہ چیز ذرہ برابر اس میں حرام نہیں ہے، تو میرے مولا سے جا کے میں یہ سوال کر لوں کہ جب ہر چیز اس میں حلال کی ہے تو پھر میرے مولا ان روٹیوں کو قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پوری توجہ سے سنے وہ لوگ کہ جو مجلسوں میں بھی کروڑوں لاکھوں روپے کے تبرک لگا کر یہ ذہن میں خیال رکھتے ہیں ذرا ان کے سامنے اچھے بن جائے، ذرا ان کے سامنے اچھے بن جائے، ذرا ان کو پتہ چل جائے، ذرا ان کو پتہ چل جائے، تو سنے میرے صبح خیر کو کبھی اپنی نمائش کے لیے کام نہ کرنا، کام کرنا ہے تو خوشنودیے مولا کے لیے کام کیجیے، ورنہ ساری محنتیں برباد ہو جائیں گی، سارا کیا کرائے پہ پانی پھر جائے گا، سارے لاکھوں کروڑوں روپے پانی میں چلے جائیں گے۔ اور اگر عقیدت سے کام کیا ہے تو عقیدت سے اگر آپ نے مجلس کے بعد لوگوں کو پانی بھی پلا دیا تو وہ بھی قبولیت مولا کا سبب بن جائے گا۔ خلوص چاہیے آپ کا، عقیدت چاہیے آپ کی۔ ابھی جانے گرامی اب اس خاتون نے کہا ذرا مولا سے جا کے کہو تو صحیح، حلال پانی ہے، حلال آٹا ہے، حلال لکڑیوں سے آج جلائی گئی ہے، توا حلال کا ہے، خود میرا چولہا حلال کا ہے، جس گھر میں بنایا وہ میرا گھر حلال کا ہے، تو میرے مولا جب تمام چیزیں حلال کی ہے پوری توجہ، تو پھر یہ روٹیاں قبول کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ خادم پھر لے کے آیا مولا کے پاس، کہ مولا وہ خاتون کہہ رہی ہے ہر چیز حلال کی ہے تو پھر روٹیاں دے کیوں نہیں رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جا کے کہو یہ روٹیاں جس پلیٹ میں رکھ کے لائی ہے یہ اس کے پڑوسی کی پلیٹ ہے جو بغیر اجازت کے لے کے آئی ہے۔ یہ اس کے پڑوسی کی پلیٹ ہے، پوری توجہ گانے گرامی جملہ دیکھیے گا میرے مولا کا، یہ اس کے پڑوسی کی پلیٹ ہے جو بغیر اجازت کے لے کے آئی ہے۔ خادم آیا واپس، کہا مولا فرما رہے ہیں تمہاری ساری چیزیں اچھی ہیں لیکن تم یہ پلیٹ اپنے پڑوسی کی بغیر اجازت لے آئی ہو۔ خاتون نے کہا مولا سے جا کے معافی مانگ لینا، مگر مولا سے یہ کہنا کہ میں نے ذرا یہ اچھا سمجھا کہ میں اپنے مولا کو اگر روٹی دے رہی ہوں تو ایسے ہاتھ پہ رکھ کے اچھی نہ لگے گی، تو ایک پڑوسی کی پلیٹ لے آئی، اس پہ نقش و نگار بنا ہوا تھا، میں نے سوچا مولا کو اس میں رکھ کے دوں گی تو میرے مولا خوش ہو جائیں گے۔ خادم نے جا کے یہی کہا، مولا نے جا کے کہا، مولا سے جب جا کے کہا، مولا نے جواب میں کہلوایا جا کے اس خاتون سے کہو اگر ہاتھوں پہ لے کے آئی ہوتی تو ہم قبول کر لیتے، ہم بناوٹیں پسند نہیں کرتے۔ سلامات پڑھتے محمد والے بناوٹیں ہمارے یہاں قبول نہیں ہے، اگر ہاتھ پہ لے کے آ گئے ہوتے، ایسے ہی لے کے آ گئے ہوتے تو ہماری روٹیوں کو قبول ایسے ہی کر لیتے۔ ابھی لانے کی نامی یہ دربار اہل بیت علیہ السلام ہوتا ہے کہ جہاں آپ کا یقین دیکھا جاتا ہے، عقیدت دیکھی جاتی ہے، محبت دیکھی جاتی ہے، کس نیت کے ساتھ کام انجام دے رہے ہیں آپ، یہاں یہ دیکھا جاتا ہے۔ میں کبھی بہت چھوٹے سے تھے یہ بچے کے برابر، تو ہم ممبئی کے مدرسے میں پڑھے، وہاں پہ ہمارے ساتھ ان کا کبھی کبھی میں تذکرہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ جناب میسم کا جب ممبر سے تذکرہ ہو سکتا ہے تو کسی علی والے نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے اس کا بھی تذکرہ ہو سکتا ہے، جبکہ مجھے پتا نہیں ہے وہ کہاں ہے، مطلب کافی ٹائم ہوا میں جب بھی ملاقات ہوئی تھی مدرسے میں، تو پتا نہیں کہاں ہوں گے، بہت بڑے آدمی تھے، یا مدرسے کے ٹرسٹی ہمارے میں، مگر کیا پولیس کا آدمی ہم لوگ سنتے تھے، اگر کوئی طالب علم بھی آ جاتا تھا نا کہ کھڑے ہو جائے گا اسلام پر۔ میں نے کبھی یاد نہیں، میں نے اس آدمی کو نہیں دیکھا کہ کبھی، ہم اتنے چھوٹے تھے لیکن مجھے یاد نہیں میں نے کبھی اس آدمی کو ہم سے پہلے بیٹھتے ہوئے دیکھا ہوں، جب تک نہیں موزہ آپ نصیب رکھتے، موزہ آپ کہیں نصیب رکھے، اور جب تک ہم نہ بیٹھ گئے تب تک وہ نہیں بیٹھتے تھے۔ اور جواب پتہ ہے کیا ہوتا تھا جب وہاں کے مدرسے کا اساتذہ ایک بار نہیں کہاں پریشان ہو گیا تو رحمت فرما دے، ان کا جواب ہوتا تھا کہ آج آپ کو یہ چھوٹے سے طالب علم لگ رہے ہیں، یہ کل کے علماء ہیں کہ جو کل ہمارا مستقبل سنبھالنے والے ہیں، کل ہمارے یہی عالم ہوں گے، کل یہی ہمارے عالم ہوں گے۔ اب وہ خلوص اور وہ سادگی اس آدمی کے اندر کہ جب بھی وہاں کی مسجد میں کوئی پروگرام ہوا، اتنا پیسے والا انسان ہونے کے باوجود لیکن کبھی میں نے اسے نہیں دیکھا کہ کسی مزدور کو اس نے کہا
शाम को बुला रखा हो, हमेशा जितनी प्लेटें खाने में बनती थी सबसे पहले लेके बैठ जाया करते थे, और तमाम प्लेटों को धोने के बाद, फर्श को साफ करने के बाद, तब उसके बाद वो खाना लेके बैठा करते थे, पूरे खाने को साफ करने के बाद। और फिर कहा करते थे कि अगर ये सब इस काम के लिए मैंने किसी को मजदूरी पे बुला लिया तो ये सारा का सवाब मेरा ज़ाया हो जाएगा, तो मैं अपने हाथों में आया हुआ सवाब सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले जहाँ कहीं भी हूँ अल्लाह उनको सलामत रखे, पुरानी उम्र में पूरे इनायत फरमाए, और हमारे तमाम मोमिनीन में मौला ये जोश और जज्बा और ये खुलूस इनायत फरमाए, ताकि बारगाह खुदाबंदी में हमारी की हुई इबादतें कबूल हो जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले बदइरादे हर काम का दारोमदार इस्लाम के अगर आपको ऊपर अमल करना है, इमाम मासूम की अगर आपको शिफाअत चाहिए, इमाम मासूम की अगर हमदर्दी चाहिए, तो हमें इस्लाम पे अमल करना होगा, इस्लाम के ख़वातीन पर अमल करना होगा, और इस्लाम की वो इस्लाम के जो खालिस इस्लाम है, जो अल्लाह वाला इस्लाम है, वो इस्लाम हमें चाहिए। और यही इस्लाम के जो अल्लाह वाला इस्लाम था, वगरना यजीद भी ये कह रहा था कि हम भी इस्लाम को मानते हैं। इसीलिए ये फर्क होना चाहिए कि यजीद का इस्लाम अलग है, हुसैन का इस्लाम अलग। जो हुसैन का इस्लाम है वो अल्लाह वाला इस्लाम है। हुसैन ने मदीने से निकलते वक्त इस बात को वादे कर दिया था कि हम मदीना क्यों छोड़ रहे हैं, हम क्यों मदीने को छोड़ के तक जा रहे हैं। बताया कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे हुकूमत का कोई लालच नहीं है, मुझे दौलत का कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर दर्द भी है इंशाअल्लाह कल यहीं से अगर मुझे बहन मिले यहीं के बाद को शुरू किया जाएगा। अगर मुझे दौलत और हुकूमत की कोई लालच नहीं, बस नाना का दीन सलामत रखना चाहिए। माहौल बहुत बिगाड़ दिया गया है, अब हुसैन घर में नहीं बैठ सकते, इसलिए हुसैन ने कहा अब इस्लाम को बचाने के लिए फर्जंद ज़हरा को अपनी जान का नजराना भी पेश करना पड़े, तो हुसैन अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन इस्लाम का मजाक होता हुआ हुसैन अपनी जिंदगी में नहीं देख सकता, और यही इस्लाम की हिफाजत करने के लिए हुसैन ने करबला में कैसी कैसी शहादतें, कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश कर दी। अज़ीज़ाने गिरामी, कोई सोच नहीं सकता, तसव्वुर नहीं कर सकता जो कुर्बानियाँ करबला के मैदान में गरीब करबला ने जिस अंदाज में पेश की है। रिवायत बताती है जब एक शहीद का लाशा हुसैन लेके आते थे ना, तो चेहरा हर्षात और बर्षात हो जाता था हुसैन। हाँ, क्या कमाल है हुसैन, अजमत हुसैन को सलाम है, क्या दीन की तबलीग का पैगाम दिया है हुसैन आपने, है ना। हुसैन के चेहरे पे हर्षाशियत और बर्षाशियत नजर आ जाती थी, और ये वो इस्लाम है, वो दीन है कि जिसके लिए हुसैन अकबर की जान का नजराना माफ करने के लिए तैयार थे। हुसैन कह रहे थे अब भी अगर सिराते मुस्तकीम पे आ जाओ तो मैं अकबर का खून माफ करने के लिए तैयार हूँ, मैं अब्बास के बाजू माफ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, जब हराम इंसान के शिकम में होता है तो उसके ऊपर कोई बात का असर नहीं होता, और हद ये हो गई कि बेदर्दी के साथ गरीब करबला को करबला के मैदान में रुला कर कत्ल कर दिया गया, रुला कर मार डाला गया। 3 दिन का प्यासा हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया गया, और हुसैन को तन्हा करके शहीद किया गया। कोई हुसैन का यावर और मददगार न था। अभी इरादे गिरामी, ये तो हुसैन का इम्तिहान था कि हुसैन ने अपनी शहादत तक अपना इम्तिहान दे दिया, और जब यहाँ से अब ये लुटा हुआ काफिला चला तो अब हसीराने हरम का इम्तिहान शुरू हुआ, अब आबिदे बीमार का इम्तिहान शुरू हुआ, और ये बड़ा सख्त इम्तिहान था। अजीजों, अपनी माँ और बहनों को शराबियों के मजमे में बेमखना चादर देखना ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसीलिए जब किसी ने पूछा मौला आपको सबसे ज्यादा अजियत कहाँ हुई, तो मेरे मौला ने वो यही कहा, शाम शाम शाम। ये वो मकाम था अजीजों जहाँ अली की बेटियों का तारुफ इस तरह कराया जाता था, हाज़िही ज़ैनब, हाज़िही उम्मे कुलसूम। अज़ीज़ाने गिरामी, अरे जिनका साया कभी सूरज ने न देखा हो वो अली की बेटियां बाजारों में और बाजारों में दरबारों में बेमखराम चादर भी आपने
ने नज़्म की सूरत में सुनी रिवायत मैं नस्र की सूरत में वो बयान कर रहा हूँ। अभी वो रास्ते में जब ये काफिला चला है ना, तो एक मकाम आया कि सर इमाम मज़लूम करबला जिस नेज़े पर था, अब वो सर आगे नहीं बढ़ता। लाख कोशिश कर ली गई लेकिन सर आगे नहीं बढ़ता। अभी वो सबने कोशिश कर ली। एक मर्तबा शिमर ने कहा, अरे तुम गलत कोशिश कर रहे हो, अभी देखो मैं सर को आगे बढ़ाता हूँ। और ये कहकर वो सर इमाम मज़लूम करबला की तरफ नहीं गया, वो जनाब अभी ने बीमार की तरह ताज़ियाने को हवा में लहराता हुआ, अल्लाह खुदा कोई गम न सिवाय कभी मज़लूम करबला के ताज़ियाने को हवा में लहराता हुआ जनाब अभी ने बीमार किताब पढ़ा और इमाम की जानिब इमाम के पास पहुंचकर पुश्ते गरीब पर ताज़ियाने मारने शुरू करता है। मैंने मिसरे में आपने सुना, ऐ बाबा अब मुझसे ताज़ियाने नहीं खाए जाते हैं। अली जाने की रामी इमाम सज्जाद ने कहा, मेरे बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? ऐ मेरे बाबा आपका सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? गरीब करबला की आंखों से आंसू जारी हो गए। ऐ मेरे बेटा सज्जाद, मेरे सीने पे सोने वाली सकीना अरे रास्ते में गिर गई है, उसे जब तक न लाओगे जब तक हुसैन आगे न बढ़ेगा। अली जाने की रामी जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम बारिश सकीना को तलाश करती हुई चली। ऐ मेरी लाडली सकीना कहाँ हो? ऐ मेरी बच्ची सकीना कहाँ हो? ऐ मेरी लाडली सकीना कहाँ हो? बाई जाने की रामी एक नशेब में जाके जो देखा तो अजीब मंजर देखा। एक मौजमा है कि जो बाली सकीना को अपने जादू पर लिखाए हुए बाली सकीना के सर पर हाथ फेर रही है। बस ज़ैनब को देखकर हैरानी और फौरन पुकार के कहती है, ऐ मौजमा जब से इसके बाबा मरे हैं पर इस बच्ची को किसी ने या तो ताज़ियाने मारे हैं या इसके नुकसानों में तमाचे मारे हैं। अरे मौजमा तुम कौन हो कि इस बच्ची को इतनी शौकत से प्यार कर रही हो? मैं एक मर्तबा जनाब फातिमा ज़हरा ने अपने रुख से पर्दे को हटाया। ऐ मेरी बेटी ज़हरा, अरे तूने न पहचाना, मैं तेरी माँ फातिमा करबला से लेके कूफा और तमाम रास्ते ये तेरी माँ तुम्हारे साथ साथ सफर कर रही। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बारे अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद का इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुम में गिरिया होने वाली आंखों पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमा। जो बीमार है जनाब अभी के बीमार के सच्चे में शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमा। जो मखलूक है उनके कर्ज को अता फरमा। जनाब बहनों को कुलसूम की रुकी हुई चादरों का वास्ता हमारी माँ और बहनों के पर्दे की हिफाजत फरमा। हमें सीरत इमाम मासूमीन और सीरत इमाम मज़लूम करबला को चलने की तौफीक इनायत फरमा। बारे अल्लाह जवाब का मोहम्मद वाले मोहम्मद का जहाँ कहीं भी शिया रहे दरअसल उनकी जान माल इज्जत व अपनी हिफाजत फरमा। बारे अल्लाह जवाब का मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम आयात एज़ाम मखसूसन आयतुल्लाह से सही वगैरह खामिना की हिफाजत फरमा। बारे अल्लाह हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों का कायम रख। जिनके वालिदैन इंतकाल फरमा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके वालिदैन जिंदा है उन्हें उम्र तूलानी और सेहत और सलामती इनायत फरमा। बारे अल्लाह जवाब का मोहम्मद वाले मोहम्मद का फर्जंद ज़हरा इमाम ज़माना सल्लल्लाहु तआला अलैहि शरीफ के ज़हूर में ताज़ील फरमा और हमें आगाज़ के अमान व सार में नासिरों में मददगारों में शुमार फरमा। मातम में हुसैन। जनाब शाहजी साहब ने खानी के लिए तशरीफ लाए। माता में हुसैन 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 हुसैन। Hey!
जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा मेरे नन्हे से दिल में सैकड़ों यादें हैं बाबा का नजर आता नहीं तुम तक पहुँचने का कोई रास्ता दरे जिंदा पे है ताले क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा एक बाजी के ये नादे ना क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा बड़ा अरमान था मुझको बहन सुहरा से मिलने का फिजा में ढल गया मौसम तमन्ना हो के खिलने का नहीं कोई जो बहला दे वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा एक बाजी के ये नाले ना क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा तुम्हारी लाडली बेटी को इतना जुल्म ढाया है गली कूचों में पैदल शाम वालों ने फिराया है अब तक पाँव में छाले क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा एक बाजी के ये नाले ना क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा अंधेरा था बेकार कैद खाना भी रुलाएगा यतीमा की लहद पर कौन अब शम्मे जलाएगा गए सब जाने वाले ना क्या करे बाबा वतन जाते हैं घर वाले सकीना क्या करे बाबा एक बाजी के ये नाले
جناب بجیم صاحب، جناب صاحب قنجر تشریف لائے. ماتم حسین آئی
چھپا لو مل گئی چادر سر کو چھپا لو مل گئی چادر بیٹی سکینہ گھر چلو عہد پر کہتی تھی مادر بیٹی سکینہ گھر چلو چھوڑ کے تم کو دیکھ مدینہ آئے میں کیوں کر جاؤں گی میں کیوں کر جاؤں گی تجھے پیچھو موڑا جو تمہیں کیا کیسے اسے سمجھاؤں گی کیسے اسے سمجھاؤں گی دنیا بہن روئے گی تڑپ کر یا بہن روئے گی تڑپ کر دنیا بہن روئے گی تڑپ کر بیٹی سکینہ گھر چلو نیل عہد پر کہتی تھی مادر بیٹی سکینہ گھر چلو یہ جو چار آئے ہیں سب کے رخصت دیے پاری ہے رخصت دیے پاری ہے باپ کا مقام آتے کرو تم مجلس کی تیاری ہے مجلس کی تیاری ہے جسے لگا لو باپ کا یہ سر لگا لو باپ کا یہ سر جسے لگا لو باپ کا یہ سر سے لگا لو باپ کا یہ سر بیٹی سکینہ گھر چلو نیل عہد پر کہتی تھی مادر بیٹی سکینہ گھر چلو سر کو بالا جاؤں گی میں پہلے آج یہ حسرت ہے میری آج یہ حسرت ہے میری تم نہیں میرے ساتھ چلو گی آج یہ قسمت ہے میری آج یہ قسمت ہے میری کیا میں کہوں گی باپ سے جا کر میں کہوں گی باپ سے جا کر کیا میں کہوں گی باپ سے جا کر بیٹی سکینہ گھر چلو نیل عہد پر کہتی تھی مادر بیٹی سکینہ گھر چلو آگے اٹھیا ماں کو سنبھالو رات بولی چل پاتی ہے رات بولی چل پاتی ہے میری تول مٹ پہ وہ سر کو آئے پاچھارے کھاتی ہے آئے پچھاڑے کھاتی ہے چھوڑ کے تم کو جائے میں کیوں کر چھوڑ کے تم کو جائے وہ کیوں کر چھوڑ کے تجھ کو جائے وہ کیوں کر بیٹی سکینہ گھر چلو نیل عہد پر کہتی تھی مادر بیٹی سکینہ گھر چلو سن لے شرر دنیا کا یہ نوحہ اہل حرم سب ہوتے ہیں اہل حرم سب ہوتے ہیں زندہ میں ایک حشر پاپا ہے آر بیٹا ہم ہوتے ہیں آج بھی ہم ہوتے ہیں کہتی ہے یہ ماں اجڑا میرا گھر کہتی ہے یہ ماں اجڑا میرا گھر کہتی ہے یہ ماں اجڑا میرا گھر بیٹی سکینہ گھر چلو